بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے انسان کو اپنی نعمتوں سے نوازا۔ ایسی تمام تعریفیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے جلال اور عظمت کے شایان شان ہیں۔ ہم ان سب سے اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں اور کروڑہا درود آقائے دو جہاں نبی مہرباں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے تمام اصحاب پر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پورے رمضان کی نعمتیں، انوار و برکات سے مالا مال فرمائے، ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں۔ اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گزار ہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185۔ محترم ناظرین، رمضان میں شیاطین کو جکڑ کر انسانوں کو اپنے در پر بلا کے تربیت کا اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ غفلت کے تاریک پردے دور ہو جائیں اور انسان اپنے رب کی معرفت اور قرب حاصل کر سکے، اور یہی اس کی زندگی کا حاصل اور منزل مقصود ہے۔ روزہ محض کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام نہیں، بلکہ اپنے آپ کو ظاہری و باطنی علائشوں سے پاک کرنے کا نام ہے۔ رمضان شریف کے پرانوار اور نہایت ہی قیمتی شب و روز کو گزارنے کے لیے سب سے بہتر وہ طریقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی منشاء و رضا سے بھی خوب آگاہ ہیں اور رمضان المبارک کی اہمیت سے بھی۔ اسی لیے آج کی ہم اس ویڈیو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کیسے گزارتے تھے، یا رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات مبارکہ کیا تھے، اس بارے میں بات کریں گے تاکہ ہم بھی انہی خطوط پر رمضان گزارنے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ کے بے پناہ لطف و انعامات حاصل کر سکیں۔ اگر واقعتاً ہم رمضان کو انہی معمولات کی روشنی میں بسر کرنے کی کوشش کریں تو پورا سال ہی نہیں بلکہ ہماری تمام زندگی برکات سے مالا مال ہو جائے۔ محترم ناظرین، سوموار کے دن کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں جلوہ افروز ہوئے۔ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت بھی اسی روز ہوئی۔ 2 ہجری 2 شعبان بروز سوموار اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر رمضان کے روزے فرض فرمائے۔ محترم ناظرین، یاد رہے رمضان المبارک میں فرضیت روزہ کا حکم 2 ہجری کو مدینہ طیبہ میں نازل ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہجرت کے بعد مسلمانوں کو سب سے پہلے 2 چیزیں عطا ہوئیں، بیت اللہ کا قبلہ ہونا اور دوسرا رمضان کا روزہ۔ محترم ناظرین، یہ حقیقت بھی سامنے آتی ہے کہ فرضیت روزے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں 9 مرتبہ رمضان پایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات کے 10 سال مدینہ طیبہ میں گزارے اور روزہ 2 ہجری کو فرض ہوا۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق روزہ فرض ہونے کے بعد قائم نہیں ہوا، بلکہ آپ کا تعلق اس سے پہلے کا ہے۔ آپ اسی کے دنوں میں غار حرا کی خلوتوں میں بیٹھ کر اپنے رب سے تعلق مستحکم کرتے
یعنی رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتے اور اسے سکون و اطمینان کا ذریعہ بناتے۔ وہ رمضان المبارک کے ہی دن تھے جن میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا سرمدی پیغام اقرأ بسم ربک الذی خلق لے کر آپ کے پاس آئے، اور اس وقت آپ غار حرا میں تشریف فرما تھے۔ ابن اسحاق نے حضرت عبید بن عمیر سے نقل کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 1 ماہ غار حرا میں خلوت و تنہائی میں چلے جاتے، حتیٰ کہ وہ ماہ آ گیا جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت کا حکم دیا، اور وہ ماہ رمضان ہی تھا۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے متعدد جگہ قرآن کے نزول کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا اس کا نزول رمضان میں ہوا۔ سورہ بقرہ میں فرمایا، ترجمہ: رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ سورۃ القدر میں ہے، قرآن کو ہم نے شب قدر میں نازل فرمایا۔ محترم ناظرین، ابھی ہم نے اوپر ذکر کیا ہے کہ رمضان المبارک کے روزے مدینہ طیبہ میں ہجرت کے دوسرے سال فرض ہوئے۔ اس سے ہمیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان المبارک کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے، اور آپ اعلان رسالت اور تلاوت آیات سے پہلے ہی اس کے لیے مستعد اور تیار رہتے تھے۔ شیخ عطیہ محمد سالم کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان سے تعلق دوسرے لوگوں کی طرح نہیں، رمضان سے آپ کا تعلق روزہ فرض ہونے سے پہلے کا ہے۔ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس سے آپ کا تعلق اعلان نبوت سے پہلے بھی تھا اور بعد میں بھی۔ ناظرین، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان المبارک کے کچھ معمولات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلا معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ آپ رمضان المبارک سے محبت فرماتے اور اسے پانے کی دعا کرتے رہتے۔ امام طبرانی کی اوسط میں اور مسند بزار میں ہے، جیسے ہی رجب کا چاند طلوع ہوتا تو آپ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کرتے، اے اللہ ہمارے رجب و شعبان کو بابرکت بنا دے اور رمضان میں بھی برکتیں نصیب فرما۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم میں رمضان کے لیے تیاری فرماتے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے، رمضان کے علاوہ آپ سب سے زیادہ روزے جس ماہ میں رکھتے وہ ماہ شعبان ہے۔ اس کی ایک حکمت تو یہ بیان کی گئی کہ شعبان میں شب بارات میں بارگاہ الہی میں اعمال پیش ہوتے ہیں۔ آپ چاہتے تھے کہ میرے اعمال حالت روزہ میں پیش ہوں، لیکن اس کی ایک حکمت محدثین نے یہ بھی بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں رمضان المبارک کی تیاری فرماتے، کیونکہ شعبان رمضان کے لیے مقدمے کی مانند ہے۔ اس میں وہی اعمال ہوں جو رمضان میں ہوں گے، تاکہ رمضان کی برکات کو حاصل کرنے کے لیے مکمل تیاری ہو جائے اور نفس رحمان کی طاعت خوش دلی اور خوب اطمینان سے راضی ہو جائے۔ جیسے فرائض سے پہلے سنتیں ہیں جن کے ذریعے انسان ذہن کو اپنے رب کی بارگاہ کی طرف متوجہ کرتا ہے تاکہ ادائیگی فرض کی ذہنی تیاری ہو سکے، اور صحابہ کرام کے معمول سے اس حکمت کی تائید بھی ہو جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شعبان میں صحابہ کے معمول پر روشنی ڈالتے ہوئے شعبان شروع ہوتے ہی مسلمان قرآن کی طرف جھک پڑتے، اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ غریب مسکین لوگ رمضان بہتر طور پر گزار سکیں۔ چونکہ روزے کا دار و مدار چاند پر ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاند خصوصاً شعبان کا دیکھنے کا اہتمام فرماتے۔ اگر چاند نظر آ جاتا تو روزہ رکھتے، اور اگر ابر وغیرہ کی وجہ سے دکھائی نہ دیتا
تو شعبان کے 30 دن پورے کر کے پھر روزہ رکھتے۔ حضرت عبداللہ بن ابی قیس کہتے ہیں، میں نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بیان فرماتے ہوئے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا جتنا خیال فرماتے اتنا کسی دوسرے ماہ کا نہ فرماتے۔ رمضان کا چاند خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا اکثر صحابہ نے نہ دیکھا ہوتا، مگر کوئی ایک مسلمان اس بات کی گواہی دے دیتا کہ میں نے چاند دیکھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا اعلان کروا دیتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج رات چاند دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا تو توحید و رسالت کو مانتا ہے، یعنی مسلمان ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، میں مسلمان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا اور فرمایا، لوگوں میں اعلان کر دو کل کا روزہ رکھیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوگ چاند تلاش کر رہے تھے، مجھے چاند دکھائی دیا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، میں نے چاند دیکھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ محترم ناظرین، جب یہ مقدس ماہ مبارک اپنی رحمتوں کے ساتھ سایہ فگن ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو اس کی آمد کی مبارکباد دیتے۔ امام احمد اور امام نسائی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا مبارک معمول ان الفاظ میں نقل کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یہ کہتے ہوئے مبارکباد دیتے کہ تم پر رمضان کا مہینہ آیا ہے جو نہایت بابرکت ہے، اس کے روزے تم پر اللہ نے فرض فرمائے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے، جو اس سے محروم ہو گیا وہ محروم ہی رہے گا۔ محترم ناظرین، وہ ماہ مبارک مومن کے لیے کیوں مبارکباد کا سبب نہ ہوگا جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جائیں، شیاطین پر پابندی لگ جائے اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جائیں۔ جس دن رمضان المبارک کا چاند طلوع ہونے کی امید ہوتی اور شعبان کا آخری دن ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کرام کو جمع فرما کر خطبہ ارشاد فرماتے، جس میں رمضان المبارک کے فضائل و وظائف اور اہمیت کو اجاگر فرماتے تاکہ اس کے شب و روز سے خوب فائدہ اٹھایا جائے اور اس میں غفلت ہرگز نہ برتی جائے اور اس کے ایک ایک لمحے کو غنیمت جانا جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن میں خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک نہایت ہی مبارک ماہ سایہ فگن ہونے والا ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا روزہ فرض فرمایا اور اس میں قیام کو ثواب و اجر کے قابل بنایا۔ جو شخص اس میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب چاہے گا وہ اس کی مثل درجہ پائے گا جس نے کسی دوسرے مہینے میں فرض ادا کیا، اور جس نے اس میں کسی فرض کو ادا کیا وہ ایسے ہے جیسے کسی نے غیر رمضان میں 70 فرائض ادا کیے ہوں۔ یہ ماہ صبر ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، یہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں مومن کے لیے ظاہری اور روحانی رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ جس نے کسی کا روزہ افطار کروایا وہ اس کے گناہوں کی معافی اور دوزخ سے آزادی کا سبب ہوگا اور اسے روزہ دار کی مثل ثواب ملے گا، لیکن روزہ دار کے ثواب میں بھی کوئی کمی واقع نہ ہوگی۔
اس پر صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب میں یہ طاقت کہاں کہ روزہ دار کو سیر کر کے کھلائیں، یعنی پیٹ بھر کر کھلائیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا مقصد پیٹ بھر کر کھلانا نہیں، یہ ثواب تو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا جو ایک کھجور یا گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ دودھ پلا دے۔ اس ماہ کا پہلا عشرہ رحمت، درمیانی عشرہ مغفرت اور آخری عشرہ آگ سے آزادی کا ہوتا ہے۔ جس نے اپنے ملازم کے بوجھ میں کو اس میں ہلکا کیا تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور دوزخ سے آزادی عطا فرمائے گا۔ اور 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھو، ان میں 2 ایسی ہیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو، اور 2 ایسی ہیں جن کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہو سکتا۔ وہ 2 چیزیں جن سے اپنے رب کو راضی کرو، پہلا کلمہ طیبہ کا ذکر اور دوسرا استغفار و توبہ۔ وہ 2 چیزیں جن کے بغیر بخشش نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو اور دوزخ سے اس کے دامن رحمت کی پناہ مانگو۔ اور جس نے کسی روزہ دار کو افطاری کے وقت پانی پلایا، اللہ تعالیٰ روز قیامت میرے حوض سے اسے وہ پانی پلائیں گے جس کے بعد دخول جنت تک پیاس نہیں لگے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ پورا سال قرآن کریم کی تلاوت فرماتے مگر رمضان میں تلاوت میں کثرت فرماتے۔ سال کی بقیہ راتوں میں تو نوافل اور تہجد میں خوب قرآن پڑھتے، مگر جب رمضان آ جاتا تو اس کی راتوں میں پہلے سے بھی طویل قرات کرتے۔ مسند احمد میں ہے کہ آپ کے رازدان صحابی حضرت حذیفہ رمضان المبارک کی راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے بارے میں بیان کرتے ہیں، مجھے ایک دفعہ رمضان کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں نماز ادا کرنے کا شرف ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ پڑھی، پھر آل عمران، پھر النساء پڑھی۔ جس آیت میں خوف الہی کا ذکر ہوتا وہاں ٹھہر کر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے۔ ابھی آپ نے 2 رکعتیں مکمل نہیں کی تھیں تو بلال رضی اللہ عنہ نے فجر کی اذان دے دی، یعنی تمام رات قرآن کی تلاوت جاری رہی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہر سال رمضان المبارک میں سارا قرآن مجید سناتے، اور وصال کے سال 2 دفعہ قرآن مجید سنایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، قرآن مجید کی کون سی قرات افضل ہے؟ انہوں نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود کی۔ رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت قرآن کا یہ عالم تھا کہ حضرت جبرائیل امین رمضان کی ہر رات سدرہ چھوڑ کر حجرہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آ جاتے۔ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک جو حصہ قرآن کریم کا نازل ہو چکا ہوتا، اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرتے، یعنی جبرائیل امین آپ کو سناتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کو سناتے۔ اگرچہ ہر سال رمضان میں جبرائیل امین آپ سے ایک دفعہ قرآن کا دور کیا کرتے، مگر جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، اس رمضان میں 2 دفعہ جبرائیل امین نے آپ کے ساتھ قرآن کا دور کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات میں سب سے بڑے سخی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے سائل کبھی خالی نہیں لوٹا۔ اگر اس وقت آپ کے پاس کچھ نہ ہوتا تو قرض اٹھا کر لوگوں کی ضروریات کو پورا فرماتے، خود اپنی زندگی فکر و فاقہ میں بسر فرماتے، مگر لوگوں پر عطیات کی ایسی بارش فرماتے کہ کیسر و کسرا بھی اس پر حیران ہو جاتے۔ پھر آپ کی سخاوت محض مال و دولت لوٹانے تک ہی محدود نہ تھی، بلکہ تمام انواع و سخاوت پر مشتمل تھی۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کلمات کے ساتھ آپ کی مدح کی ہے،
وہ یہ ہیں: اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں فرمائے گا، کیونکہ آپ تو رشتے کو جوڑنے والے، مہمان نواز، لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے، بے سہاروں کا سہارا اور حق کی مشکلات میں تعاون فرمانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت میں ہر دن رات اضافہ ہوتا، حتیٰ کہ جب رمضان المبارک کا چاند طلوع ہوتا تو سخاوت میں اور اضافہ فرما دیتے۔ صحابہ کرام کا بیان ہے، ہم نے رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت، برسات کو تیز ہوا سے بڑھ کر دیکھا ہے۔ بخاری میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے بڑھ کر سخی تھے، مگر ماہ رمضان میں آپ کی سخاوت اور زیادہ ہو جاتی۔ رمضان المبارک میں سخاوت اور فیاضی کی ایک صورت یہ تھی کہ قیدیوں کو آزاد فرماتے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب رمضان المبارک شروع ہوتا تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تمام قیدیوں کو آزاد اور ہر سوالی کو عطا فرماتے۔ مسواک کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد پیار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت روزہ میں بھی مسواک فرمایا کرتے۔ ابو داؤد اور ترمذی میں ہے، حضرت عامر بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک معمول ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت روزہ میں بے شمار اور لاتعداد دفعہ مسواک کرتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابن ماجہ میں یہ قول منقول ہے، روزہ دار کی بہتر خصلت مسواک کرنا ہے۔ روزے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں میں سرما لگاتے تھے۔ اگر گرمی شدید ہوتی تو حالت روزہ میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے سر اقدس پر پانی ڈالتے۔ ابو داؤد میں ایک صحابی سے مروی ہے، میں نے مقام عرج پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کے حال میں دیکھا، پیاس یا گرمی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر پانی ڈالا جا رہا ہے۔ محترم ناظرین، جیسا کہ اوپر خطبے میں واضح ہوا کہ صحابہ کرام کے سامنے ماہ رمضان کی اہمیت اور فضیلت بیان فرماتے تاکہ امت اس کی خوب قدر کرے اور اس میں عبادت الہی میں اضافہ کرے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کی ہر رات یہ آواز دی جاتی ہے، کوئی ہے معافی مانگنے والا، اسے معافی دی جائے، کوئی ہے دعا کرنے والا، اس کی دعا قبول کی جائے، کوئی ہے سائل، اسے عطا کیا جائے۔ روز افطار کے وقت 60,000 دوزخی آزاد کیے جاتے ہیں۔ جب عید کا دن آتا ہے تو تمام ماہ میں آزاد کردہ دوزخیوں کی مقدار کے برابر افراد کو آزادی دی جاتی ہے۔ رمضان المبارک کی اہمیت کے ساتھ ساتھ روزے کی فضیلت و اہمیت کو بھی اجاگر فرماتے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نیکی کا اجر 10 سے لے کر 700 ہے، مگر روزہ اس کے اجر کی کوئی حد نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، روزہ میرے لیے ہوتا ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی 2 حفاظت گاہیں ہیں، روزہ اور رات کا قیام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز پر زکوٰۃ ہے، جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار ہر وقت عبادت میں ہوتا ہے، اگرچہ وہ بستر پر سویا ہوا ہو۔ آپ نے فرمایا، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی بوقت افطار اور دوسری اپنے رب تعالیٰ سے ملاقات کے وقت۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا
تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے اور آپ ایسی معلوماتی ویڈیوز سے مستفید ہو سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔